رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لیے حاضر ہیں، اور یقیناً اس پروگرام سے آپ بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہوں گے۔ ایک ایپیسوڈ میں ہم کوشش کر رہے ہیں، ویسے تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے قرآن پاک میں ہمارے لیے بے شمار پیغامات موجود ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس ایپیسوڈ کے ذریعے جتنے پیغامات ہم آپ تک بڑھانے کی کوشش کر پائیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کی سعادت بھی ملے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک خاص پیغام قرآن ہے، وہ کیا ہے؟ مکمل ایپیسوڈ دیکھیں گے تو انشاءاللہ سننے سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آئیے میں اور آپ نیت کرتے ہیں، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، پیغام قرآن پروگرام کا نام ہے، اور آج کے ایپیسوڈ کا نام بھی بڑا اہم ہے، اور اس کا نام ہے قیامت قریب ہے۔ جی ہاں، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کیا ہے پیغام قرآن۔ وما يدريك لعل الساعة قريب۔ سبحان اللہ، ہم نے یہ سننے کی سعادت حاصل کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کا ذکر فرمایا تو مشرکین نے جھٹلانے کے طور پر کہا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور گویا کہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدل کرنے اور شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم قرآن پر عمل کرو اور عدل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر تمہارے حساب اور اعمال کا وزن ہونے کا دن اچانک آ جائے۔ یاد رہے کہ اس دنیا کا جو عرصہ کچھ گزر چکا ہے، اس کے مقابلے میں وہ عرصہ بہت کم ہے جو اس دنیا کا باقی رہ گیا ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ آپ عرفات کے میدان میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ ڈھال کی مانند ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بہت شدید روئے، بہت زیادہ روئے، اور اللہ الذی انزل الکتاب سے لے کر القوی العزیز تک آیات جو ہیں وہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ آپ کے غلام نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کے ساتھ کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں، لیکن کبھی آپ نے اس طرح نہیں کیا، آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ وہ اسی جگہ کھڑے تھے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری اس دنیا میں سے جو گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں جو باقی ہے وہ اس طرح ہے کہ جو وقت آج کے دن گزر چکا ہے اور جو باقی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جانے اور آخرت کے آنے کی مثال اس کپڑے کی طرح ہے
جو شروع سے آخر تک پھٹ گیا ہو اور آخر میں ایک دھاگے سے لٹک کر رہ گیا ہو، عن قریب وہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے آخر تک پوری دنیا کو تھوڑا بنایا، پوری دنیا کو تھوڑا بنایا، اور اب اس میں سے جو باقی بچا ہے وہ تھوڑے سے بھی تھوڑا ہے، اور باقی رہ جانے والے کی مثال اس حوض کی طرح ہے جس کا صاف پانی پی لیا گیا ہو اور اس کا تہہ میں موجود گدلا پانی یہ باقی رہ گیا ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی دنیا کی مثال اس بڑے تالاب کی طرح ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور اسے انسانوں اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا ہو، پھر پانی پینے والوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پانی کم ہونا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی تہہ میں کیچڑ ہی باقی رہ جائے جس میں جانور لوٹ پوٹ ہوتے ہوں، تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا پر مطمئن نہ ہو اور نہ ہی یہ بات واضح ہو جانے کے بعد دنیا سے دھوکہ کھائے کہ یہ بہت جلد زائل ہو جانے والی ہے اور اس کا اچھا حصہ گزر چکا ہے اور موت ضرور آنے والی ہے۔ واقعی ناظرین اکرام، اگر ہم بھی اس پر غور کریں کہ قیامت قریب ہے، کتنا قریب ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یقیناً قیامت قریب ہے، اور بہار شریعت میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، آپ دیکھیں بکثرت وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قیامت کی قریب آنے پر کون سی نشانیاں ظاہر ہونے والی تھی، آپ اس کو بہار شریعت میں پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہم تو ایسا لگتا ہے کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت سے ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ موت اب آئی کہ اب آئی، جب مریں تبھی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ مسلسل آنے والے زلزلے، یہ تیز بارشوں کی وجہ سے ہونے والی اموات اور مختلف ایکسیڈنٹس میں مرنے والے افراد، یہ ہمارے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ عبرت کا سامان ہے، یعنی ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اب دیکھنے کے لیے دنیا میں کیا رہ گیا ہے؟ ہم کیوں دنیا میں اتنا دل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یقیناً ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے اور زیادہ وقت قبر و آخرت میں گزارنا ہے۔ اگر ہم دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے کوشش کریں اور جتنا عرصہ آخرت کے لیے دینا ہے اس کے پیش نظر ہم وہاں کی تیاری کریں، تو آج جو نظارے آپ اور ہم دیکھتے ہیں وہ اس سے تھوڑے الگ ہیں۔ ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں جیسے ہمیں مرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے مرنا نہیں، مجھے موت نہیں آئے گی۔ ہر قوم کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج کا حصہ ہو، وہ جانتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس سے گزر کر ہی مجھے آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہمارا طرز عمل، ہمارا انداز زندگی، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ہماری لائف سٹائل یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے، ہمیں رب کو جواب دینا ہے، اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سنانا ہے، اپنے کیے کا پھل پانا ہے۔ جی ہاں، جس نے جو کیا ہوگا، جس نے جیسے عمل کر کے آگے بھیجے ہوں گے، کل انہی سے ملنا ہے۔ آج اگر تلاوت کر کے، آخرت کی تیاری والے کام کر کے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو کل انہی نیک اعمال سے ہماری ملاقات ہونی ہے۔ جی ہاں، بلکہ اچھے اعمال تو قیامت کے دن بندے کا استقبال کریں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اعمال کر کے آگے بھیج رہے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، یہ مت کہو کہ آج کا دن کیسے گزرا، بلکہ یہ کہو کہ آج کا دن کیا بویا۔ بڑی گہری بات ہے اس میں۔ یہ نہ کہو کہ آج کا دن کیسا گزرا، بلکہ یہ غور کرو کہ آج کے دن میں نے کیا بویا، کیونکہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اس لیے ناظرین اکرام، کسی کے آپ دیکھیں کہ 30 سال، کسی کے 40 سال، 35 سال، 50 سال، 60 سال دنیا کے گزر گئے۔
اب ان سالوں میں ہم نے قبر کی تیاری کتنی کی ہے، آخرت کی تیاری کتنی کی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جتنی دنیا کی تیاری میں مشغول ہیں، میں نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ جتنا دنیا میں رہنا اتنی ہم دنیا کی تیاری کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کی تیاری پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ حضور آپ جو کام ابھی کر رہے ہیں یہ کل کر لیجئے گا، کافی دیر ہو گئی ہے، وقت گزر گیا، کافی تاخیر ہو چکی ہے، آپ یہ کام کل کر لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں روز کا کام ہی بمشکل تمام کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر ڈال دوں گا تو ایک ساتھ اتنا کام کیسے کروں گا؟ واقعی ناظرین، ہم اس پر غور کریں تو اس میں بھی بڑی اہم بات ہمارے لیے سیکھنے کی ہے۔ نماز شروع کر دیجئے، جمعہ آئے گا نا تو شروع کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب کی نشانی داڑھی شریف سجا لیجئے، اور مدینے جاؤں گا نا تب داڑھی رکھ لوں گا۔ اچھا جی، گناہوں سے توبہ کر لیجئے، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، تھوڑا عمر گزر جائے، تھوڑا بوڑھا ہو جاؤں گا، عمر بڑھ جائے گی تو پھر توبہ بھی کر لیں گے، پھر اللہ اللہ بھی کریں گے، پھر مسجد سے لگ جائیں گے، پھر تسبیح چھوڑیں گے نہیں جناب، مسجدوں میں تسبیح رکھی کس لیے؟ اسی لیے تو رکھی ہے۔ پھر جناب مسجد میں کونا سنبھال لیں گے، وقت سے پہلے نماز پڑھنے آئیں گے، وقت کے بعد مسجد سے جایا کریں گے۔ تو یہ جو ہے ایک لمبی امید ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے لمحے تک بھی ہم زندہ رہیں گے یا نہیں۔ میں بھی اس وقت پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کہ اس وقت میں اپنا یہ پروگرام مکمل کر پاؤں گا یا نہیں۔ سننے والا غور کرے کہ ہو سکتا ہے وہ مکمل سن بھی نہ پائے اور دنیا سے چلا جائے۔ تو موت بالکل قریب ہے، ہمیں اس کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن چیزوں میں مبتلا ہونے کا میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں، ان میں سے زیادہ خوفناک نفسانی خواہشات اور لمبی امیدیں ہیں۔ نفسانی خواہش بندے کو حق سے روک دیتی ہے، اور لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے طلبگار نہ بنو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ تم آج عمل کرنے کی جگہ پر موجود ہو جہاں حساب نہیں ہے، اس لیے جو چاہو عمل کر لو، جبکہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا بلکہ اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی خوبصورت تعلیم و تربیت ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دو بنیادی باتیں میرے حضور نے ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ نفسانی خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ واقعی یہ دو چیزوں نے انسان کو اندھا بنا دیا، اندھا بہرا کر دیا ہے، نہ حق دکھتا ہے، نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ حق قبول کرنے کے لیے راضی ہونے دیتا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ اچھائی دیکھ کر بھی اچھائی کو قبول نہیں کر پاتا۔ جس پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو یا لمبی امیدیں جس کے اندر موجود ہوں، تو ایسا شخص ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، یعنی بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا، پھر دیکھ لیں گے، اگلی مرتبہ کر لیں گے۔ ایسا شخص جو ہے وہ موت کو اپنے سے بہت دور جانتا ہے، جو لمبی امیدوں میں گھرا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی موت کو قریب جانیں اور جلد اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو کہ دنیا موجودہ سامان ہے جس سے نیک اور بد سبھی کھاتے ہیں۔ آگاہ رہو کہ آخرت سچا وعدہ ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ خبردار، ساری راحت اپنے کناروں سمیت جنت میں ہے اور پوری مصیبت اپنے کناروں سمیت جہنم کی آگ میں ہے۔ خبردار، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کیا کرو کہ نہ معلوم یہ عمل قبول ہو یا نہ ہو، اور یاد رکھو تم پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے، جو زندگی ہمیں ملی ہے، ہم اسے غنیمت جانیں، ہم اسے آخرت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ واقعی آخرت کے دن، قیامت کے دن، کہتے ہیں نا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ایسے لوگ بھی
کہ جو دنیا میں بڑے نیک سمجھے جاتے ہیں، پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، لوگ بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، اگر ان کی تنہائیاں اچھی نہیں ہیں کہ اکیلے میں وہ گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتے ہیں، تو ایسے افراد بھی قیامت کے دن شرمندہ ہوں گے، کیونکہ اعمال نامہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اعمال نامہ انہیں پڑھ کر سنانا ہوگا، جو زندگی میں کیا ہے سب پڑھ کے سنانا ہوگا، اور وہاں اولین آخرین سب جمع ہوں گے، سب کے سامنے اپنا کیا کرایا جو بھی ہے وہ سب بیان کرنا ہوگا۔ وہیں ایک اور بڑی اہم بات ہمیں سیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے بھی دیکھے گا۔ مفتی قاسم صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے وہ ذرہ کسے کہتے ہیں وہ سمجھایا، کسی جگہ پر ہول ہے، سوراخ ہے، اور وہاں سے دھوپ آ رہی ہے، کبھی آپ نے غور سے دیکھا ہوگا تو دھوپ میں باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ذرات یعنی اتنا بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو قیامت کے دن اسے بھی اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور جو اتنا ذرے برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب آپ اور ہم سنجیدگی سے اس کا جائزہ لیں کہ اب تک ہمارے اعمال نامے میں ہم نے درج کیا کروایا ہے، کیا لکھوایا ہے۔ زندگی کا نام سے کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، گھومو پھرو، عیش کرو، فیشن والی زندگی گزارو، اپنے اور اپنے بچوں کے اخلاق تباہ ہوتے ہیں، ہونے دو، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا مسلمان کے لیے شریعت ہے، مسلمان کے لیے دین کے اصول ہیں، طریقہ کار ہے، اسے اس باؤنڈری میں رہ کر جو ہماری سیفٹی کے لیے ہے، ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی کے لیے ہے، اسے کراس کر کے نہیں جانا ہے، اسی باؤنڈری کے اندر رہنے میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اسلامی بہن جو بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، شاپنگ کے نام پر، تفریح کے نام پر، کھانے پینے کے نام پر، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اسے بھی تو اٹھنا ہے نا۔ قیامت کے دن کیا اس اسلامی بہن کو، اس عورت کو رب کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا ہے؟ یہ جو بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے، ننگے سر گھومتی ہے، شریعت کی پاسداری نہیں کرتی، نمازوں کو خریداری کے وقت میں قضا کر دیتی ہے، پورا دن مارکیٹ میں خریدنا ہو نہ خریدنا ہو، اس دکان پہ جائیں گے، اس دکان پہ جائیں گے، ہاں بھائی اس کا کیا ریٹ ہے، اس کا کیا ریٹ، لینا دینا کچھ نہیں، 2 2 4 4 گھنٹے بازار میں یوں ہی گھوم پھر کے نکال دیتی ہیں۔ نماز کا احساس نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا خیال نہیں ہے۔ کیا عورت کو، اس اسلامی بہن کو قیامت کے دن حساب نہیں دینا ہے؟ اسلامی بہن کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، ایک عورت کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح اسلامی بھائی کو، ہم میں سے ہر جو بھی جاندار ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا۔ قیامت قریب ہے۔ آج کے اس پروگرام کا جو نام ہے یہی ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ قیامت قریب ہے، کب کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتہ، لہٰذا سچی توبہ کیجیے، اچھے اعمال کی طرف آئیے، اور اللہ کی عطا کی ہوئی توفیق سے اگر کوئی عمل ہو جائے تو اسے بھی ناقص سمجھیے کہ یار یہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، میرے منہ پر اگر مار دیا گیا تو کیا ہوگا، اس میں اخلاص تھا یا نہیں۔ یعنی کبھی کوئی نیکی کر کے بندہ اس کے بارے میں غور تو کرے کہ میں نے جو نیکی کی اس میں اخلاص تھا یا نہیں تھا، یا تعریف اس نیکی کو لے گئی، شہرت کی طلب اس نیکی کو لے گئی۔ جب ہم اس طرح جائزہ لیں گے، اخلاص بڑھائیں گے تو ثواب بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان المبارک جاری ہے، یہ وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے کہ جس کے اب کچھ دن باقی رہ گئے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ محترم کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس ماہ محترم کے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو کامل طور پر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسے نہ جانے کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے۔ ناظرین کرام، اس رمضان کو اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنائیں، اپنی تبدیلی کا ذریعہ بنائیں، مستقل تبدیلی کا۔ جی ہاں، بعض لوگ رمضان میں 30 دن کے لیے تو تبدیل ہو جاتے ہیں، جو پورا سال سر پر ٹوپی نہیں رکھتا وہ بھی ماشاء اللہ الکریم رمضان کا فیضان لینے کے لیے ٹوپی لگاتا ہے۔ پھر ایسے افراد جو رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں، سارا سال نہیں کرتے، تو رمضان کی برکت سے تلاوت والے بن جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے بن جاتے ہیں، گناہ سے کچھ نہ کچھ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی ایسی بنا لیں کہ رمضان نے جانا ہے، اگلے سال پھر آنا ہے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں کہ اگلے سال پھر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اب یہ کہ ہمیں زندگی میں اس بار رمضان مل گیا نا، تو اب ہم اگلے سال رمضان کے آنے سے پہلے تک اپنے آپ کو ایسا مضبوط کر لیں کہ ہم اگلے سال پھر جب رمضان پائیں تو اور زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رمضان کے بعد پھر ہم سے گناہ نہ ہو، ورنہ دیکھیں نا رمضان جاتے ہی عید آتی ہے، کیا طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے،
بے پردگی، بے حیائی، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی آپ دیکھیں تعداد نظر آتی ہے۔ عید کا دن انعام ملنے کا دن ہے، بے شک انعام انہی کو ملے گا کہ جنہوں نے کوئی محنت کی ہوگی، جنہوں نے کوئی کام کیا ہوگا۔ عید کا دن تو حقیقتاً انہی کے لیے جنہوں نے رمضان کو عبادت میں، ریاضت میں، روزے نماز میں، تراویح میں اور جو ہے گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا۔ حقیقتاً عید تو انہی کی ہے، ورنہ جس نے رمضان میں بھی روزے قضا کیے یا روزہ رکھ بھی لیا تو پورا دن سوتا رہا، اب بھائی اس کے لیے کاہے کی عید ہے؟ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے، اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ تو اب اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ محترم کی قدر کریں اور رمضان کو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک نعمت سمجھ کر ہم گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دے، قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے امتحان کی تیاری کی توفیق عطا کرے، اور جو ہم سے جانے انجانے میں گناہ ہوئے اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر انشاءاللہ ایک پیغام قرآن لے کر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اسے دوسروں کو دیکھنے کی بھی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان